الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم مکرم حضرات ناظرین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تمام جماعت صحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تک اور دیگر تمام صحابہ کرام سارے کے سارے مقدس اور سارے کے سارے عظیم لوگ تھے، جن کے متعلق خود خلاق عالم قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں کا اللہ نے امتحان لیا اور امتحان ان کے دلوں کا امتحان لیا اور ان کے دلوں کے اندر صرف خیر ہی خیر کو پایا۔ اس جماعت مقدس کے اندر جلیل القدر صحابہ کرام اور ان جلیل القدر صحابہ کرام کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مانگے ہوئے اللہ سے مراد نبی جناب امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب اس قدر ہیں کہ انہیں چھوٹی سی مجلس کے اندر سمیٹنا یا چھوٹی سی مجلس کے اندر ان کا ادراک کرنا اور ان کو بیان کرنا انتہائی مشکل ہے۔ چند ایک واقعات یا چند ایک فضائل فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو اسلام لانے کی وجہ سے اللہ جل جلالہ نے مسلمانوں کو بڑی تقویت دی۔ ان کے اسلام لانے سے پہلے ڈر ڈر کے چھپ چھپ کے اسلام کی عبادات اور مسلمان دبے ہوئے رہتے تھے، لیکن جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا تو گویا مسلمانوں کو ایک مدد ملی، اور خود فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اللہ کے رسول، ہم نماز یہاں نہیں حرم میں جا کر پڑھیں گے، بیت اللہ میں جا کر نماز پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے ان کی ہجرت کا واقعہ کہ سب نے چھپ کر ہجرت کی، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے علی الاعلان ہجرت کی اور کہا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی ماں اسے روئے وہ آ جائے میرے پیچھے، میرا پیچھا کرے، میرا تعقب کرے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شان میں، ان کی عظمت میں اور ان کے فضائل میں بے شمار باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ آسمانوں میں میرے 2 وزیر ہیں اور زمین میں میرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا کہ یہ میرے وزیر ہیں۔ اسی طریقے سے ایک موقع پہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، یہ اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے کہ یہ ان کی ایک امتیازی فضیلت ہے، یہ ایسی فضیلت ہے جو اور کسی صحابی کو حاصل نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام صرف ظاہر کو دیکھتے ہوئے فیصلہ نہیں کر رہے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سے اسلام قبول نہیں کیا بلکہ دعا مانگی اللہ کے رسول نے، اللہ نے انتخاب کیا، اللہ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کے لیے منتخب کیا۔
اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی شخصیات میں سے ہیں کہ جنہوں نے اسلام سے پہلے بھی کبھی کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ زنا اور شراب اور اس قسم کے گناہ ان سے اسلام لانے سے پہلے بھی یہ دور رہے۔ تو جب اسلام قبول کیا تو وہ جو غیرت اور وہ جو حمیت اور وہ جو غصہ اور سب کچھ تھا پہلے اسلام کے خلاف تھا، اب اسلام کی حمایت میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک پہاڑی پر کھڑے ہیں، پہاڑی کے اوپر زلزلہ آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بھئی تم پر ایک صدیق اور ایک شہید اور ایک نبی کھڑا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے بعد پہاڑ تھم گیا۔ اسی طریقے سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رائے پیش کرتے زمین پر اللہ جل جلالہ عرش سے آیت بنا کر نازل فرما دیتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ 27 آیات ایسی ہیں کہ جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق اللہ نے فیصلہ بنا کر نازل کر دیا، یعنی جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے وہی اللہ کی رائے تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، مسلمانوں کی ماں، جب ان پہ تہمت لگی تو کسی نے کیا رائے دی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کے رسول عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے لیے اللہ کی طرف سے انتخاب کرتا ہے، جو اللہ آپ کے اوپر کسی گندی مکھی یا کسی کیڑے کو بیٹھنے نہیں دیتا ہے، تو آپ کے پاک بستر پر کسی ایسی عورت کا انتخاب کیسے کر سکتے ہیں اللہ پاک؟ آپ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ جل جلالہ نے جس چیز کا انتخاب کیا وہ سب سے اعلیٰ تھی۔ تو حضور آپ کی ازواج کے اندر آپ کے حرم کے لیے، آپ کے گھر کے لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ جل جلالہ ایسی عورت کا انتخاب کریں؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے، اللہ کے رسول یہ نہیں ہو سکتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی رائے سنی، اور آپ دیکھیے یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی رائے تھی۔ اللہ جل جلالہ نے جب تطہیر کے لیے اور ان کی پاک دامنی کے لیے آیات نازل فرمائی تو ان آیات کے اندر اللہ جل جلالہ نے بھی یہی جملے ارشاد فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر اللہ نے آیات بنا کر نازل فرمائی جو قیامت کی صبح تک پڑھی جاتی نہیں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے اندر یہ ایک فضیلت ہے کہ یہاں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی جو رائے تھی وہی اللہ نے قرآن بنا کر نازل کی۔ اسی طریقے سے مقام ابراہیم پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کے رسول میرا دل چاہتا ہے کہ یہاں پہ 2 رکعت نفل پڑھ لوں۔ یہاں ایک بات یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ یہاں نبی کی بھی چاہت ہے اور فاروق اعظم کی بھی چاہت ہے، لیکن جب تک اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل نہ ہو اس وقت تک وہ شریعت کا کوئی حکم نہیں بن سکتا۔ میری، آپ کی یا کسی صحابی کی، کسی ولی کی، کسی اللہ کے بزرگ کی خواہش ہونا وہ الگ چیز ہے، لیکن حکم تبھی ہوگا، فضیلت تبھی ہوگی جب اللہ کی طرف سے نازل کی جائے گی، جب اللہ کی طرف سے حکم ہوگا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی رائے پیش کی، اللہ کے رسول میرا دل چاہتا ہے کہ طواف کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ کعبہ بنایا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مقام کے اوپر، مقام ابراہیم کے اوپر 2 رکعت نفل پڑھوں۔
تو اللہ جل جلالہ نے قیامت تک کے آنے والے حاجیوں کے لیے وہاں 2 رکعت پڑھنا لازم قرار دے دیا۔ اسی طریقے سے بدر کے قیدیوں کے متعلق صحابہ سے رائے پوچھی حضور علیہ السلام نے کہ بتاؤ بدر کے یہ جو قیدی ہیں ان قیدیوں کے متعلق کیا کیا جائے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ کسی نے کہا کہ ان میں سے جو پڑھے ہوئے ہیں وہ ہمارے ان پڑھ لوگوں کو پڑھائیں۔ کسی نے کوئی رائے دی، کسی نے کوئی رائے دی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے جب پوچھا تو فرمانے لگے اللہ کے رسول جس کا جو رشتہ دار ہے وہ اس کے حوالے کیا جائے اور وہ اپنے رشتہ دار کا سر اپنے ہاتھ سے قلم کرے۔ رائے بظاہر بڑی سخت تھی، رائے بظاہر بڑی چبھنے والی تھی، لیکن رائے تھی حقیقت پر مبنی تھی اور محبت اسلام کے اندر تھی اور حضور علیہ السلام کی محبت سے سرشار ہو کر دی تھی رائے۔ تو یہ رائے حضور علیہ السلام نے اگرچہ فیصلہ دوسری رائے کے اوپر ہو گیا، لیکن اللہ جل جلالہ نے آیات نازل فرمائی اور حضور علیہ السلام کو بتایا کہ اللہ کی بھی وہی رائے تھی جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی رائے تھی۔ تو حضور علیہ السلام کی اس صحابی کی اس سوچ کے اوپر بھی اللہ جل جلالہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی۔ اسی طریقے سے عبداللہ ابن ابی جو تھا اس کے جنازے میں حضور علیہ السلام کے پاس ان کا بیٹا آیا جو صحابی تھے اور آ کے کہا کہ اللہ کے رسول میرا دل چاہتا ہے کہ آپ اپنی قمیص میرے والد کے لیے دے دیجئے، شاید ہو سکتا ہے کہ میرے والد کو اللہ جل جلالہ آپ کی اس قمیص کی وجہ سے معاف فرما دے۔ تو حضور علیہ السلام نے، چونکہ حضور علیہ السلام بڑے نرم دل تھے، شفیق تھے، محبت کرنے والے تھے اور اپنے ساتھیوں کا بڑا خیال کرنے والے تھے، تو حضور علیہ السلام نے اس رائے کے احترام میں اس صحابی کی خواہش کے اوپر اپنی قمیص مبارک دے دی اور قمیص وہ صحابی لے کر چلے گئے۔ اس کے بعد پھر وہ صحابی آئے کہ اللہ کے رسول میرا دل چاہتا ہے کہ آپ میرے والد کا جنازہ پڑھا دیں تاکہ جو ہے ہو سکتا ہے آپ کے جنازہ پڑھانے کی وجہ سے میرے والد کی مغفرت کر دی جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے ان صحابی کی محبت میں اور ان صحابی کی دلجوئی کے لیے ان صحابی کے کہنے کے اوپر چل پڑے اور حضور علیہ السلام نے جا کر جنازہ پڑھایا۔ جب جنازے کے لیے چل پڑے تو حضور علیہ السلام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، کہا اللہ کے رسول یہ عبداللہ بن ابی وہی شخص ہے، عبداللہ بن ابی یہ وہی ہے کہ جس نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تہمت لگائی تھی، یہ وہی شخص ہے کہ جس نے صحابہ کرام کو تکالیف پہنچائی، یہ وہی شخص ہے کہ جس نے صحابہ کرام کو مختلف طریقوں سے اذیتیں دی، یہ وہی شخص ہے جو اسلام کے لیے ہمیشہ، مسلمانوں کے لیے ہمیشہ رکاوٹیں ڈالتا رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق سے فرمایا کہ میں رحمت للعالمین ہوں اور میں نے اس کے بیٹے سے وعدہ کر لیا ہے، لہٰذا اب میں اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے جاؤں گا۔ اب کیا ہوا، جنازہ پڑھانے کے لیے چلے گئے، تشریف لے گئے حضور علیہ السلام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میری رائے ہے کہ آپ اس کافر کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اب فیصلہ کر لیا ہے، جنازہ پڑھا دیا۔ جب جنازہ پڑھا کر فارغ ہو گئے، قرآن کی آیات نازل ہوئی، لا تصلوا علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ ان تستغفر لهم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لهم، کہ آپ 70 مرتبہ بھی جنازہ پڑھیں تب بھی اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا۔ تو گویا کہ تائید کی گئی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی، کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی رائے پیش کی اور اللہ جل جلالہ نے اس رائے کو قرآن کی آیات بنا کر نازل فرمایا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار فضائل و مناقب، کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے مختلف مواقع پر مختلف فضائل اور مختلف جو ہے بشارتیں سنائی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضائل اس وجہ سے نہیں سنائے گئے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ دنیا کے اندر بہت تیز تھے یا دنیا کا مال زیادہ تھا، نہیں، یہ اس وجہ سے کہ جان نثاری کے اندر اور اپنی وفاداری کے اندر انتہا کی انہوں نے۔ یہ لقب جو دیا حضرت عمر فاروق کو، فاروق کا جو لقب ملا، یہ فاروق کا لقب کس نے دیا؟ یہ حضور علیہ السلام نے لقب عطا فرمایا۔ فاروق کا معنی کیا ہے؟ حق اور باطل کے اندر فرق کرنے والا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے انسان تھے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم انسان تھے،
عظیم شخصیت تھے، عظیم فضائل کے مالک تھے۔ اللہ جل جلالہ ان کے فضائل کو ہمیں سمجھنے کی اور ان کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔